الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جس طرح میں درود پاک پڑھوں آپ تمام اسلامی بھائی بھی میرے بعد بابا سے بلند درود پاک پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پیچھے والے اسلامی بھائی ابھی خاموش ہیں. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. لہذا پیارے سبھی بھائیوں، ہم ایک کار خیر کرنے جا رہے ہیں، ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں. بیان سننا اور کرنا یہ دونوں کار خیر میں شامل ہیں. لہذا جب بھی آپ اچھے کام کریں، جب بھی کوئی فرض واجب کام کریں تو اس سے پہلے اچھی نیتیں ضرور کر لیا کریں. اچھی نیت کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اگر ہم نے اچھی نیتیں کر لی تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت بندے کو چند روزہ عمل کے سبب نہیں بلکہ اچھی نیتوں کے بدلے عطا کی جائے گی. تو جب بھی نیک کام کریں اس سے پہلے اچھی نیتیں ضرور شامل کر لیا کریں. اگر ہم پیارے اسلامی بھائیوں اچھی نیتوں کو شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل میں جو ریاکاری ہے نا وہ بھی پیدا نہیں ہوگی. تو آئیے میں نیتیں کراتا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی جو نیت آپ کی سمجھ میں آئے اس کو سمجھتے ہوئے زبان سے انشاءاللہ کہتے ہیں. نمبر 1، میں رضائے الہی عز و جل کے لیے بیان کرتا ہوں. آپ سب نیت کیجیے کہ ہم بیان سنتے ہیں. جب تک ممکن رہے گا دو زانوں بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے. یہ پیارے سبھی بھائی نیتیں اسی وقت ویلڈ ہوں گی، اسی وقت مانی جائیں گی جبکہ ہمارے دل میں ان کو پورا کرنے کا عزم مصمم ہوگا. جب کبھی دوران بیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا. جب اللہ کا پیارا نام آئے گا تو عز و جل پڑھوں گا. جب کسی صحابی کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھوں گا. جب کسی بزرگ کا نام آئے گا تو رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. جب کوئی بات اچھی لگے گی تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہوں گا. نیز مکمل بیان سن کر نیز دعا میں بھی شرکت کر کے واپس کر جاؤں گا انشاءاللہ. مزید اس کے علاوہ بھی ہم اچھی نیتیں کر سکتے ہیں. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. ابھی پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے امام صاحب سے بھی اور ابھی خطبے کے بعد بھی اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دیکھس پناہ میں درود پاک پڑھا. تو یہ درود پاک پڑھنا بہت ہی برکتوں کا حامل ہے. آئیے درود پاک کی فضیلت کے متعلق ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سماعت فرمائیے. چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی
حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے عفو و درگزر کی فضیلت میں درود شریف کے متعلق ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ تر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ابھی نا ایک ذہن میں وسوسہ آ رہا ہوگا، یار یہ کثرت درود پاک کی فضیلت تو بہت اچھی ہے، بہت ہی بلند ہے کہ ہم قیامت کی اس تپش سے، قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کے دن جو ہم سنتے ہیں علماء اہل سنت سے کہ قیامت کے دن زمین جو ہے یہ تانبے کی ہو چکی ہوگی، سورج 1.25 میل کی دوری پر ہے کر آگ برسا رہا ہوگا، ہر ایک نفسہ نفسی پکار رہا ہوگا، مثال عمل پر نہ جانے کیا بنے گا، وہ صراط پر کیسے گزر ہوگا، روزے کوثر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام پینا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یار یہ فضیلت تو بہت اچھی ہے، اگر ہم یہ درود پاک کی کثرت کر لی تو یقیناً ہماری جو آخرت کی پریشانیاں ہیں، بروز قیامت اس کی جو دہشت ہے، اس کی جو دشوار گزر گھاٹیاں ہیں، اس سے ہم نجات تو پا جائیں گے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ ہم پڑھے کیسے یہ کثرت کے ساتھ درود پاک؟ یہ کثرت کے ساتھ درود پاک تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بہت بزی مین ہیں، ہم تو بہت زیادہ بزی رہتے ہیں اپنے کاروبار میں، جناب ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ ہم تو صبح کو اٹھتے ہیں تو فریش ہو کر فوراً اپنے کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں اور کام کرتے کرتے دوپہر ہو جاتی ہے، لنچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر کام میں لگ جاتے ہیں، پھر کام کرتے کرتے شام ہوئی اور جیسے شام ہوتی ہے ہم فوراً اپنے گھروں کو پلٹ آتے ہیں۔ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ درود پاک تو وہ شخص پڑھ سکتا ہے کثرت کے ساتھ جس کے پاس دوسرا کوئی کام ہی نہ ہو۔ ایک فسوس آتا ہے ذہن کے اندر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ ہم جتنے بیٹھے نا اور پردے میں رہ کر جتنی بھی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، ہم سب کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو سارے اسلامی بھائیوں کے منہ میں نہ پانی آ گیا ہوگا کہ یار مجھے پتہ چل جائے طریقہ کیا ہے، بس کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے مجھے پتہ چل جائے، میں تو ابھی سے شروع کر دوں گا۔ تو آئیے پیارے اسلامی بھائیوں ہم سنتے ہیں الحمدللہ علماء اہل سنت جو کہ ہمارے رہبر ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء جو ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی نسل ہے۔ یقیناً ان کے دم قدم سے، ان کی محنتوں سے، ان کی کوششوں سے آج ہمیں دین اسلام سیکھنے کو ملا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ علماء اہل سنت ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اے غریبوں، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اے عاشقان رسول، پریشان مت ہو۔ تم یہ تو سوچ رہے ہو نا کہ تم کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود پاک پڑھ سکتے ہو؟ ارے پڑھ سکتے ہو اگر تم روزانہ صرف 313 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ دو تو تمہارا شمار ان لوگوں میں کیا جائے گا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ابھی ان کے ذہن میں ایک سوال اور آ رہا ہوگا، یا 313 مرتبہ اور میں اہل سنت نے سادہ پر چلو کم کرتی ہے بتا دی ہے یہ 313 مرتبہ پڑھ لو، لیکن 313 مرتبہ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا۔ اب 313 مرتبہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں
ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر ہم اس پہ اسپیڈ بھی پڑھیں تب بھی اس درود پاک کو پڑھنے میں کم از کم جو ہے وہ 1 منٹ تو لگ ہی جائے گا. اب 1 منٹ ایک درود پاک پڑھنے میں لگ رہا ہے تو 313 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 313 منٹ چاہیے. اور 313 منٹ چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ 2-3 گھنٹے تو لگیں گے. اور 2-3 گھنٹے مسلسل درود پاک پڑھنا، نہ بابا نہ، میں نہیں پڑھ سکتا. 2-3 گھنٹے تو مجھے خود جو ہے نا اپنے لیے نہیں ملتے، اور میں 2-3 گھنٹے تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود پاک پڑھ سکتا ہوں؟ تو پیارے اسلامی بھائی پریشان مت ہوئیے. الحمدللہ عز و جل ہمارا دین اسلام ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ہمارے لیے تکلیف نہیں چاہتا. ہمارے اسلام نے جو بھی قانون بنایا ہے وہ بہت ہی سہل ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں، اس لیے وہ قانون بنایا گیا ہے. کوئی بھی اسلام کا قانون جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اسی طرح یہ جو فضیلت ہے نا، اس کو ہم بہت ہی کم وقت میں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 12ویں شریعت کی نسبت سے، 12ویں شریعت کی نسبت پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ چلیے سن لیتے ہیں. 12ویں شریعت کی نسبت پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے. تو الحمدللہ 12ویں شریعت سے ہمیں نسبت ہے. اب صرف 12 منٹ کے اندر اس بادی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صرف 12 منٹ کے اندر ہم اپنا نام ان لوگوں کی لسٹ میں جناب شامل کروا سکتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ، یعنی 40,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ، 60,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے ہیں. ابھی بھی سسپینس ہے یار، یہ 12 منٹ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں درود پاک ہم کوئی سا بھی پڑھ لیں، چاہے تو اللہ توفیق دے ہم درود نور پڑھیں 313 مرتبہ، اور ہمارے عشق میں اور بڑھوتری ہو جائے ہم درود تاج پڑھیں 313 مرتبہ، درود غوثیہ پڑھیں ہم 313 مرتبہ. اگر پیارے اسلامی بھائیوں ہم کوئی چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. امیر اہل سنت اپنی مائع ناز تعلیم مدنی پنجسمرہ میں اس درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. اب ایک بار ہم پڑھیں گے اس درود پاک کو تو کتنا وقت لگے گا؟ صرف 2 سیکنڈ لگیں گے. صلی اللہ علی محمد کتنا وقت لگا؟ زیادہ ٹائم لگے نہیں نا، صرف 2 سیکنڈ لگے. اب 2 سیکنڈ ایک درود پاک پڑھنے میں لگ رہے ہیں. تو جب ہم 313 کا جب وقت سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل صرف 12 یا 15 منٹ کے اندر، شروع میں تو شاید 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس درود پاک کو یعنی 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا وسیلہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ 15 منٹ کا ٹائم اور کم ہو جائے گا. 12 منٹ اور 8 منٹ میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں. ابھی بھی بعض اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں یار 10-15 منٹ ابھی بھی زیادہ ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم صبح کو اٹھ کر ہم نے یہاں پہ سب سے پہلا کام اپنا تفصیلی اور یہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ دیا 10 منٹ کے اندر. یا ایسا کرتے ہیں جب ہم تیار ہو کر اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلیں، اپنی فیکٹری کھولنے کے لیے، اپنے آفس جانے کے لیے، یا جو اسلامی بھائی پڑھائی کرتے ہیں وہ اپنے اسکول یا کالج جانے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے چلے جائیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. جب انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مسکن پہنچیں گے، جب ہم اپنی جگہ پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ 313 مرتبہ کی جو تعداد ہے وہ انشاءاللہ عز و جل پوری ہو جائے گی. اسی طرح ہم بائک چلا رہے ہیں یا کار ڈرائیو کر رہے ہیں تو زبان تو ہماری کسی کام میں نہیں آ رہی ہے، آنکھیں لگ رہی ہیں، ہاتھ پیر یوز ہو رہے ہیں،
لیکن زبان تو کسی کام میں نہیں آ رہی نا. اب زبان سے پڑھتے پڑھتے چلے جائیں، کار چلا رہے ہیں یا بائک چلا رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں یا دنیا کا کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں، زبان سے ضرور بھی کام کرتے رہے تو کتنی برکتیں ملیں گی. تو نیت کریں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے. پیچھے والے نہیں پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پیارا پیارا مہینہ جس میں ہم اپنی زندگی کے شبانہ روز گزار رہے ہیں، اس مہینے کو ہم اسلامی نام اس مہینے کا جو ہے وہ ہے ذی القعدہ. ان قریب یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا اور ایک بار پھر ہماری زندگی میں ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ تشریف لانے والا ہے. وہ پیارا مہینہ تشریف لانے والا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جس مہینے میں مسلمان کثیر تعداد میں ایک بہت بڑے پیمانے پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربانی دیا کرتے ہیں. اور اسی مبارک مہینے میں مسلمان حج بیت اللہ جو کہ اسلام کا ایک رکن ہے اس کو بھی ادا کیا کرتے ہیں. عید کے جیسے ہی شوال المکرم کا مہینہ آتا ہے ویسے ہی پیارے اسلامی بھائیوں یہ حج کرنے والے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے حج کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس سے مدینے جا رہا ہے ہمارا فلاں فلاں رشتہ دار، وہ حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہونے جا رہا ہے. وہ ہمارا فلاں دوست جو کہ کل تک ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا آج اسے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا ہے اور وہ بھی مدینے جا رہا ہے. جب ایک عاشق مدینہ سنتا ہے کہ یہ مدینے چلا وہ مدینے چلا تو وہ اس کے دل میں پیارے اسلامی بھائیوں ایک دم مدینے کی جو یاد ہوتی ہے نا
وہ موجیں مارنے لگتی ہے اور وہ اضطراب اور بے قراری کے عالم میں نبی پاک صاحب لولاس سیاح افلاس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ مدینے چلا، وہ مدینے چلا، آقا یہ مدینے چلا، وہ مدینے چلا، میں بھی کہہ دوں شفا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ جو ہے یہ ہر ایک مومن کی آنکھوں کا تارا ہے، دل کا چین ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے کے جب تذکر آتا ہے تو عاشق مدینہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کا دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ بس میں بھی اپنے ان گلزار آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس مدینے کو دیکھوں کہ جس مدینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا ہے۔ میں مدینے کی وہ گلیاں دیکھوں کہ جس گلی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھوما کرتے تھے، ان در و دیوار کو چھوڑوں کہ جس در و دیوار میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، ان فضاؤں میں میں سانس لوں کہ جن فضاؤں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ بس میں مدینہ دیکھا ہوں، بس میں مدینے پہنچ جاؤں۔ ہر عاشق کی پیارے اسلامی بھائیوں یہی تمنا ہوتی ہے۔ کہاں پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی ایک عاشق رسول تھا جو کہ مدینے کے عشق میں مست رہا کرتا تھا، بے چین رہا کرتا تھا۔ اس یہی تمنا تھی کہ بس میں مدینے پہنچ جاؤں، میں مدینے چلا جاؤں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسا زبردست عاشق رسول تھا، یہ ہماری طرح عاشق رسول نہیں تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم عاشق رسول ہیں، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہمارے اس عشق کے جب ہم یہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، تو پیارے اسلامی بھائیوں جب سننے والا یہ سنتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا عاشق رسول ہے، جب پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے کانوں میں جب اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جب صدائیں گونجتی ہیں تو ہم کہتے ہیں میں عاشق رسول تو ہوں لیکن نماز نہیں پڑھنے جا رہا، مجھے وقت نہیں ہے، میں بعد میں پڑھوں گا، جمعہ کو تو پڑھی تھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی عشق کا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ جو ہے یہ دلیل کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذرا غور کریں پیارے اسلامی بھائی، جب ہم نمازوں کو قضا کرتے ہوں گے، جب ہم نمازوں کو چھوڑتے ہوں گے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کو کیا ٹھنڈک پہنچتی ہوگی؟ نہیں پیارے اسلامی بھائی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قلب منور پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ میرے وہ عاشق ہیں، یہ میرے وہ چاہنے والے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے رب عز و جل کی راتوں کو جاگ کر عبادت کی، ان کے لیے میں نے سجدے میں دعا مانگی، جب مجھے رب عز و جل نے اپنے پاس بلایا، جب میں نے ان کے لیے دعا کی، جب میں اس دنیا میں آیا تب میں نے ان کے لیے دعا کی، جب رب عز و جل نے مجھے اپنے پاس بلایا جب دعا کی، اور جب مجھے میرے رب نے اس دنیا سے جانے کا حکم ارشاد فرمایا تو جب میں نے ان کے لیے دعا کی، یہ میرے کیسے امتی ہیں، یہ میرے کیسے غلام ہیں کہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی کا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ کیسے میرے دیوانے ہیں، یہ میرے کیسے چاہنے والے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ ٹی وی کا سوئچ آن کر کے اس ٹی وی پر جو ہے نا فحش اور اوریانی سے مرصع یہ سین دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کا کسی کا فون آ جاتا ہے تو یہ اذان تو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ فون اٹینڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جب ان کو مارکیٹ جانا ہوتا ہے تو یہ فکر نہیں کرتے کہ نماز بھی مجھے پڑھنی ہے، بس اپنی بائک میں انہوں نے ٹک لگائی اور جناب مارکیٹ چلے گئے۔ کیسے میرے یہ غلام ہیں؟ کیا جب صبح کا وقت ہوتا ہے فجر میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن میرے یہ کیسے چاہنے والے ہیں کہ یہ بستر پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے میرے دیوانے ہیں، کیسے میری محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔
تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آئیے پیارے اسلامی بھائی سنیے تو صحیح، ارے عاشق رسول کہتے کس کو ہے؟ عاشق ہوتا کون ہے؟ مدینے کی یادوں میں حقیقی طرف کس کو ہوتی ہے؟ سنیے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شخص تھا جو کہ پٹیانہ شہر میں رہا کرتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ دلائل الخیرات شریف جو کہ درود پاک کی فضیلت کے تعلق سے ایک بہت پیاری کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کا یہ ایک باب روزانہ پڑھا کرتا تھا۔ بس اس کا یہ معمول تھا کہ جب اٹھتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا، جب بیٹھتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا، جب چلتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا۔ اور اس کے دل کی صرف ایک ہی تمنا تھی کہ بس زندگی میں ایک بار میں مدینہ دیکھ لوں، بس مدینے کی مجھے زیارت ہو جائے۔ طواف رہتا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو اس کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ نہ جانے کب میرے آقا مجھے مدینے بلائیں گے، کب مجھ پر کرم ہوگا۔ یہ مدینے جا رہا ہے، وہ مدینے جا رہا ہے، لیکن میں کب کہوں گا اے آقا، میں کب کہوں گا کہ میں مدینے چلا۔ بس اس کی یہ طرف تھی۔ جب کاروان حج کی جب کاروان جایا کرتے تھے تو اس ساحل سمندر پر آ جاتا تھا اور وہاں جا کر ان کاروان حج کو جو ہے دیکھا کرتا تھا اور اپنے دل کو مدینے کی یاد میں سرمایا کرتا تھا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو تڑپ تو بہت تھی، لیکن یہ شخص غریب بہت تھا، بہت زیادہ غریب تھا۔ اس کے پاس اتنے اسباب مہیا نہیں ہو رہے تھے کہ یہ حج بیت اللہ کی سعادت پائے۔ مدینہ اس کا دماغ کہتا تھا، اس کے ذہن میں بس آتا تھا کہ میں مدینے کیسے جا سکتا ہوں؟ ارے تیرے پاس تو ظاہری اسباب نہیں ہے، تو مدینے نہیں جا سکتا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا عشق کہتا تھا ارے تو کیوں تھکتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتا ہے؟ مدینے پیسے والے نہیں جایا کرتے، بلکہ مدینے تو وہ جاتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ کہاں کی محنت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بس اس کے اس عشق نے اس کو دھارس بنا رکھی تھی، اور یہ مدینے کی یاد میں روز جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے،
اس کی جو کیفیت تھی مدینے کی زیارت کرنے کی، اس میں جو ترقی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ جو دیوانہ تھا، یہ جو عاشق رسول تھا، یہ سنگ تراش تھا، یعنی یہ پتھروں کے اوپر نقوش بنایا کرتا تھا، پتھروں کی یہ کو زینت بخشا کرتا تھا۔ ایک دن جب یہ اپنے معمول کے مطابق اپنے گھر آیا، دن بھر کا تھکا ہوا، اس نے نماز عشاء پڑھی اور پھر یہ جب اپنے بستر پر تشریف لے گیا دیوانہ، اور اس نے معمول کے مطابق نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سوئے تو کیا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سر کی آنکھیں تو بند ہو گئی لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی۔ قسمت اللہ لے کر جاگ اٹھی، کیا دیکھتا ہے کہ جن پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود پاک پڑھا کرتا ہوں، جن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی حاضری میں تڑپا کرتا ہوں، وہ پیارے پیارے آقا سورے سورے مصطفیٰ میں رحمت والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں میرے خواب میں تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اے دیوانے، کیا تم ہمارے مدینے میں ہی آؤ گے؟ مدینے آ جاؤ اور ہمارے مینارے کا ایک کنگورا جو ہے وہ شکستہ ہو گیا ہے، یعنی ٹوٹ گیا ہے، تم آؤ اور آ کر اسے ازسر نو تعمیر کر دو۔ اب جب دیوانے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلاوے کو سن لیا، جب صبح اٹھا تو جھوم گیا اور بس کیف و مستی اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ اس نے اپنا جھولا اٹھایا اور اپنے جھولے میں اوزار رکھے اور یہ ساحل سمندر چلا گیا۔ جب یہ بندرگاہ پہنچا تو دور جو شپ تھا، پانی کا جہاز، وہ تیار کھڑا تھا۔ بس ناخدا نے اعلان کر دیا کہ سب لوگ اپنے آپ کو سنبھال لیں، اب یہ سفینہ مدینہ مدینے کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ ناخدا پوری کوشش کر رہا ہے جہاز کو چلانے کی، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں وہ سفینہ مدینہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ سب لوگ پریشان ہیں، کیپٹن پریشان ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ سفینہ چل کیوں نہیں رہا ہے، یہ جہاز چل کیوں نہیں رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں جہاز کے اندر، اس شپ کے اندر ایک جنا ہلچل سی مچ گئی، ہر پریشان ہو گئے لوگ کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہمارا یہ سفینہ چل کیوں نہیں رہا ہے، ہر ایک پریشان ہو گیا۔ پھر کسی نے ساحل سمندر کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سفینہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک عاشق مدینہ، ایک عاشق رسول اس جہاز کے باہر رہ گیا ہے۔ وہ دیکھو وہ ساحل سمندر پر نظر آ رہا ہے، جب تک وہ دیوانہ اس پانی کے جہاز میں نہیں آئے گا، اس جہاز میں نہیں آئے گا، یہ جہاز آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ پیارے اسلامی بھائی کشتی اب باہر آئی گئی، پانی میں ڈال کر وہ کشتی سمندر کے کنارے آئی اور اس دیوانے کو ادب کے ساتھ میں، تعظیم کے ساتھ میں اس جہاز کے اندر اس دیوانے کو جو ہے نا وہ انٹری کر دی گئی۔ اب جیسے ہی دیوانے نے انٹری کری، جیسے ہی قدم رکھا اور ناخدا نے جیسے ہی سفینے کو چلانا چاہا، فوراً وہ سفینہ چل گیا اور مدینے کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اب وہ دیوانہ بیٹھ گیا، سفینے میں اس کو اچھی جگہ مل گئی۔ اب نہ ہی تو اس سے کسی نے کہا کہ بھائی پیسے دے دو، کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی طلب نہیں کیا، اور وہ دیوانہ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ کیا کر رہا ہے؟ ادھر ادھر نہیں جھانک رہا ہے، جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو ادھر ادھر جھانکتے ہیں، ارے یہ منظر کیسا ہے اور وہ کیسا منظر ہے، ارے دیکھو اب یہ بائک چل رہی ہے، یہ بہت فاسٹ چلا رہا ہے، اس کے پیچھے والی جگہ یہ آگے چلی جائے گی۔ کیوں پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سفر پر بھی نا وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر دیکھتے رہتے۔ ہم آپس جب ہم کبھی لمبا سفر کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس میں جو اسلامی بھائی بیٹھا ہوتا ہے نا، ہم اس سے کہتے ہیں ابھی جو نا 786 نمبر کی جو نا کار لیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے نا 788 جائے گی، وہ فلاں نمبر کی جائے گی۔ چل اچھا وہ بتاؤ وہ فلاں کار جو گئی وہ کس رنگ کی تھی، اس کا رنگ کرنا کیا تھا؟
یوں پیارے اسلامی بھائیو ہم سفر کے اندر اتنے ڈھیر سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اتنے ڈھیر سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کبھی ہم اپنی نکاحوں کو نظر حرام سے پر کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اچاٹ ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر نظر کرنے سے جب ہم اچاٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا ایئر فون نکالتے ہیں، اپنے موبائل میں اس کو لگاتے ہیں اور معاذ اللہ عز و جل گانے سننے لگ جاتے ہیں، اور پھر اسی مستی کے عالم میں پیارے اسلامی بھائیوں ہم اپنے سفر کو پورا کرتے ہیں. ذرا غور کریں پیارے اسلامی بھائی، ہم نے اپنی کانوں میں جو ہے ایئر فون لگا رکھا ہے اور ہم اپنے سفر پر جاری ہیں، ہم اپنا سفر طے کر رہے ہیں. جس چیز سے ہم سفر کر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہیں اس کے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے اور حادثے میں ہمارا انتقال نہ ہو جائے. اگر ہمارا گانے سنتے سنتے انتقال ہو گیا تو کیا بنے گا پیارے سے؟ کیا بنے گا ہمارا؟ اگر ہم گانے سنتے سنتے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ نہ کرے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری قبر کہیں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بن جائے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب ظاہر ہر کوئی جانتا ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہوتا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. اور جو کوئی اپنی زندگی کو غفلت بھری زندگی گزارتا ہے تو اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن جاتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائی ہم جب اپنا سفر اختیار کریں، جب ہم اپنا سفر شروع کریں تو پہلے سفر کی دعا پڑھ لیں اور جو سفر میں پڑھے جانے والے معمولات ہیں جو بھی بات ہے وہ پڑھ لیں یا اللہ عز و جل کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں. سبحان اللہ پیارے اسلامی بھائیوں سبحان اللہ پڑھنے کی ایسی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جو کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ عز و جل اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجے جنت میں بلند ہو جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں اس کے نام اعمال میں جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت بھی لگا دیا جاتا ہے. کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کتنی برکت ہے کہ جو کوئی ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کا جو عرش ہے، عرش الہی جنبش کرنے لگتا ہے. رب عز و جل فرماتا ہے اے عرش ساکن ہو جاؤ، یعنی ٹھہر جا، رک جا. تو وہ عرش عرض کرتا ہے یا اللہ عز و جل میں اس وقت تک نہیں رکوں گا تو جب تک میرے پڑھنے والے کو، یعنی جس نے مجھے پڑھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو جب تک اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا. اللہ سب سے فرماتا ہے اے عرش تو گواہ ہو جا میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا. کتنا چھوٹا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. بیٹھے خالی بیٹھے دھونے پاک پڑھ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، سبحان اللہ کی تصویر پڑھ لیں، الحمدللہ کی تصویر پڑھ لیں. کتنا فائدہ ہوگا؟ ہماری زبان بھی چلتی رہے گی اور ہمارا سفر بھی طے ہو جائے گا اور ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں کتنا عظیم و شان جو ہے نا وہ نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا، ہے نا. تو پیارے اسلامی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دیوانہ جب اس نے اپنا مدینے کا سفر شروع کیا تو وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور کونے میں بیٹھ کر وہ نبی پاک صاحب دولت سیاح اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو سالوں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگے. درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کا سفر طے ہو رہا تھا. جیسے ہی وہ سفینہ مدینے میں انٹر ہوا، جیسے ہی وہ مدینے کی وادیوں میں وہ کارواں جب داخل ہوا تو خداموں نے اس دیوانے کو جو ہے نا پہچان لیا اور اس دیوانے کو پکڑ لیا. اس دیوانے کی بات کا میں عرض کیا کہ چلو تمہیں جو ہے وہ کنگورا دکھا دیں جو کہ شکستہ ہو گیا ہے، تمہیں اس کنگورے کو جو ہے وہ اب سرے نو تعمیر کرنا ہے. قربان جائے گا بھائی اس دیوانے کی ذات پر کہ اس دیوانے کی شکل جو ہے وہاں کے خادمین کو، مدینے کے خادمین کو خواب میں دکھا دی گئی کہ میرا یہ دیوانہ ہند سے آ رہا ہے، یہ آئے گا تو یہ میرے مینارے کے کنگورا جو کہ شکست ہو گیا ہے یہ اس کو اب سرے نو تعمیر کرے گا، یہ فلاں زمین سے آ رہا ہے. اور جیسے ہی دیوانہ مدینے کی وادی میں داخل ہوا
اس کو گھیر لیا غلام نے اور اس کو مسجد نبوی شریف علیہ صلوات والسلام کی طرف لے گیا. جب یہ دیوانہ پیارے اسلامی بھائیوں اس نے دیکھا کہ وہ کنگورا جو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مینارے کا کنگورا ہے اس کس طرح ہو گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے, مجھے اس کو تعمیر کرنے کی, مجھے اس کو بنانے کی سعادت ملی ہے. یہ مچھر گیا پیارے اسلامی بھائیوں اور یہ اب سوچ رہا ہے کہ میں چلوں کیسے, اپنے مینارے پر چلوں تو اگر میں پیروں سے چلتا ہوں تو یہ بہتری ہے, گنبد خضرا نیچے ہو جائے گی اور میرے پیر اس سے اونچے ہو جائے گی. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ میرا عشق گوارا نہیں کر سکتا. ارے میں اپنی جان دے سکتا ہوں گنبد خضرا پر, لیکن میرے پیر جو ہے یہ گنبد خضرا سے اونچے نہیں ہو سکتے. اس نے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے پیروں کو فولڈ کیا اور اپنے پیروں کو رانوں سے باندھ دیا اور گھٹنوں کے بل جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا, مینارے کے اوپر چڑھ گیا. جب اس نے وہ اس کا کنارا جو ہے کنگورا جب مکمل کر دیا, اب اس کا ذہن کہتا ہے چلو اب واپس چلتے ہیں, لیکن عشق کہتا ہے ارے بیوقوف, یہ بھی کوئی واپس جانے کی جگہ ہے, یہ واپس جانے کی جگہ نہیں ہے. ارے یہ تو وہ مدینہ ہے کہ وہ مدینہ جو کون کا تاج ہے, وہ مدینہ جو کون کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. ارے اس مدینے کے لیے تو ہر ایک آنکھ بے چین ہے, تو اس مدینے سے واپس آنے کی بات کر رہا ہے, تو اس مینارے سے واپس آنے کی بات کر رہا ہے. ارے عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس گنبد خضرا پر اپنی جان کو جو ہے نا وہ نثار کر دے. چنانچہ پیارے اسلامی بھائیوں اس دیوانے کو جب نیچے لایا گیا تو دیکھا گیا کہ اس دیوانے نے اپنی روح کو, اپنی جان کو گنبد خضرا کے اوپر نثار کر دیا. اس دیوانے کا انتقال ہو گیا. ذرا غور تو کری پیارے اسلامی بھائیوں, اس دیوانے کی کیسی حیثیت تھی, کیسا مقام تھا اس کا کہ اس کو مدینے میں موت ملی. اور پیارے اسلامی بھائیوں مدینے میں جس کو موت ملے, اللہ اللہ, اس کے تو وارث ہی نہیں آ رہے ہیں. جس کو مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت ملی اس کو شہادت کا رتبہ ملا کرتا ہے. اور جس کو دوران حج جس کا انتقال ہوا, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل اس کی شکل میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو کہ قیامت تک اس کے بدلے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اس مرنے والے کے نام میں لکھا جاتا رہے گا. ذرا غور کریں پیارے اسلامی, اس دیوانے کو, اس عاشق رسول کو کیسا مرتبہ ملا, کیسا مقام ملا کہ اسے گنبد خضرا کی زیارت ہو گئی اور اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے وہ مدینے کا بلاوا سنا. ابھی ہمیں جو بلاوا آتا ہے, جو ہمارے یہاں سے اسلامی بھائی جاتے ہیں آج کے لیے, ان کو صرف ایک شوق ہوتا ہے, ان کی جو دل کی طرف ہوتی ہے اس کے ذریعے ان کو مدینے بلایا جاتا ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ تم آ جاؤ, ہے نا, خواب میں آ کر تو کسی سے نہیں بلوایا جاتا نا کہ تم آ جاؤ مدینے. بس ایک طرف ہوتی ہے اور ان کے نصیب میں حج کرنا لکھا ہوتا ہے, اس لیے بلا لیا جاتا ہے.
अभी जिस आशिक रसूल की हमने मदीने की याद में तड़पने वाली रुबात सुनी, उसे सुनकर हमारे दिल के अंदर भी एक कैफियत जनाब पैदा हो रही है कि काश हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, कि काश मैं भी ऐसा आशिक रसूल बन जाऊं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कह दें कि ए फुला भी फुला तू मदीने आ जा। कि काश मुझसे भी कह दिया जाए तो यकीनन प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके आका हैं और हम सब पर करम फरमाने वाले आका हैं। अगर प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम भी चाहते हैं कि हम पर भी करम वाले करम हो जाए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए और हमसे खुश होकर अपने मदीने की ज़ियारत का मुझसे हमें भी सुना दें, तो यकीनन प्यारे इस्लामी भाइयों हमें भी अपने दिल को जो है ना, अपने दिल की कैफियत है, इस कैफियत को चेंज करना पड़ेगा। आज हम अपने दिल की कैफियत को जब देखते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, इस दिल की कैफियत पर जब हम नजर करते हैं तो हमारी इस दिल की कैफियत में मदीने का नाम नहीं होता है, नाम होता है लेकिन सबसे नीचे होता है। बाकी हमारे इस दिल के अंदर प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे इस जहन के अंदर दुनिया दुनिया और दुनिया ही बसी हुई है। आज प्यारे इस्लामी भाइयों हम जरा गौर करें, आज हम जब अपना मुहासिबा करते हैं, अपने पर गौर करते हैं, तो ये हमारी जिंदगी जो कि हमारे रब अज़्ज़ व जल्ल ने अता की है, किसने अता की है? मेरा रब अज़्ज़ व जल्ल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी बेहतर है। अरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इस दुनिया में जो पैदा करने का मकसद है, हमें इस दुनिया में जो भेजने का मकसद है, वो मेरा रब अज़्ज़ व जल्ल बयान फरमा चुका है। अपने मुक़द्दस कलाम कुरान करीम में बयान फरमा चुका है कि मैंने जिन और इंसान को फकत अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। कहीं फरमाया गया कि हमने जो तुम्हें जिंदगी पैदा की है वो इसलिए पैदा की है कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका अमल ज्यादा अच्छा है। जरा गौर करें प्यारे इस्लामी भाई, जब हमारे रब अज़्ज़ व जल्ल ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, जब हमें हमारे रब अज़्ज़ व जल्ल ने हमें नमाज़ पढ़ने के लिए पैदा किया है और हमारे ऊपर अपनी बंदगी को जो है ये फर्ज करार दिया है, जब हमारे ऊपर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करने को जो है ना, ये हमारे लिए नमूना इख्तियार करने के लिए जब फरमाया गया है, तो फिर प्यारे भाइयों हमें क्या हो जाता है, हमें क्या हो जाता है कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ देते हैं और अख्तियार के तरीकों को इख्तियार कर लेते हैं। जरा गौर करें प्यारे इस्लामी भाई, आज मैं एक फिक्र देना चाहता हूँ। आप सारे इस्लामी भाई अपने ज़हन को हाजिर करके, अपने दिल को हाजिर करके मुझे एक जवाब दे। आज जो हमने अपना लिबास इख्तियार किया हुआ है, आज हम जो लिबास पहनते हैं, सभी जानते हैं कि आज हम शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, वो भी जीन्स पहनते हैं, वो इतनी टाइट पहनते हैं कि जिस्म के आंसू जो है वो दिखाई देते हैं। आज हम अपने सर को बढ़ाना करके घूमते हैं। ये प्यारे इस्लामी भाइयों किसका तरीका है? आप बताइए किसका तरीका है? मुसलमानों का तरीका है? नहीं ना,
ہر کوئی کہے گا نہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. ارے پینٹ پہننا، شرٹ پہننا، ٹائی لگانا، کوٹ پہننا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے. آج پیارے اسلامی بھائی اگر ہم غور کریں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، کتنے افراد پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور کتنے شخص افراد جو ہے وہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں. جب ہم پیارے اسلامی بھائی اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں گے تو ہمیں کرتا پاجامہ پہننے والے، داڑھی والے، سر ڈھکنے والے صرف چند ہی اشخاص نظر آئیں گے، بہت تھوڑے سے وقت اشخاص جو ہے نا وہ نظر آئیں گے. جبکہ پیارے اسلامی بھائیوں ہم دوسری طرف ہم اپنے مسلمان اسلامی بھائیوں کو محاسبہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کارکردگی کی طریقے ہمارے سامنے یہ رزلٹ سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی انگریزوں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں. اور جب دوسری طرف ہم انگریزوں کو دیکھتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائی آپ نے کسی بھی انگریز کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھے ہوئے ہو. اس نے اپنے سر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامت سجا رکھا ہو، کرتا پاجامہ پہن رکھا ہو، بجلی سے ٹکنوں سے اونچا جگہ میں پاجامہ کر رکھا ہو، مسواک کرتا ہو. ایسا آپ نے کسی بھی انگریز کو نہیں دیکھا ہوگا. پیارے جب انگریز ہماری نقل نہیں کرتے تو پھر پیارے اسلامی بھائی ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم کیوں انگریزوں کی نقل کرنے والے بن جاتے ہیں؟ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت، جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور جب روحوں کو اٹھایا جائے گا، ان کے جسموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس نے دنیا کے اندر جس قوم کی مشابہت کی ہوگی، جس سے تعلقات رکھے ہوں گے، جس کی پیروی کی ہوگی، وہ بروز قیامت اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ذرا غور کریں پیارے اسلامی بھائی، ہمارے اس لباس سے کہیں اخیار کی پیروی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ہم پیارے اسلامی بھائیوں بروز قیامت اگر ہمیں اخیار کی فہرست میں اٹھا لیا گیا، اخیار کی جماعت میں اٹھا لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچیے تو صحیح پیارے اسلامی بھائی، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں اپنائی جاتی؟ ارے ہمارا رب فرما رہا ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے. ہم کہتے نہیں پیروی بہتر نہیں ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا، ہم تو نہیں کہتے کہ پیروی بہتر نہیں ہے، پیروی بہتر ہے. لیکن پیارے اسلامی بھائی ہم زبان سے تو کہتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم کھڑے ہوئے پانی پیتے ہیں، جب ہمیں بھوک لگتی ہے الٹے سیدھے طریقے سے بیٹھ کر ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہم ننگے سر گھومتے ہیں، ہم جنا صبح اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں شیپ بہت بڑھتی ہے، چلیے نائی کی دکان پر چلتے ہیں اور جا کر جو ہے اس کو صاف کراتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، آج تو بہت اچھی طرح تیار ہونا چاہیے، ناخن غسل بھی کرنا چاہیے، شیپ بھی صاف کرانے چاہیے. فوراً چلے جاتے ہیں پیارے اسلامی بھائی اور اپنی شیپ کو صاف کرا دیتے ہیں. بال بھی ہم ہیئر اسٹائل ایسے نکالتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. پیارے اسلامی بھائی شرٹ پہنتے ہیں، پینٹ کے اندر ان کر لیتے ہیں، اس کو آدھا ننگا ہو جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائی جو شرٹ کو پینٹ کے اندر ان کر لیتا ہے، کیسی پوزیشن ہوتی ہے؟ پیارے اسلامی بھائی کوئی بھی طریقہ آپ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی مجھے بتا دیجیے کہ یہ ہمارا طریقہ، یہ میرے پریوار کا طریقہ، یہ میرے گھر والوں کا طریقہ، یہ اسلامی طریقہ ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں کون ہمارے گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو 5 افرادوں میں سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ 5 افراد سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو نہیں پیارے اسلامی نہیں ہو سکتا ہے. گھر کے اندر کوئی 5 میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. ہم یوں ہی چوکھی مار کر کھانا کھاتے ہیں، وہاں کیوڑی سے کھانا کھاتے ہیں، الٹے سیدھے طریقے سے چبایا اور اندر کر دیا. جبکہ پیارے اسلامی بھائیوں الٹا پیر بچھا کر سیدھا پیر کھڑا کر کے اور بائیں پیر کے اوپر بیٹھ کر کھانا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. جب کھائیں تو سر ڈھک لیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھائیں. دیکھیں آپ کے کھانے میں کیسی برکت ہوتی. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، چھوٹے چھوٹے لقمے خوب چبا کر کھانا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. آپ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں پیارے اسلامی بھائی تو 0 پوزیشن ہوتی ہے ہماری. کب تک پیارے اسلامی بھائی کب تک ایسے زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک ہم فلمیں ڈرامے دیکھنے کا اپنا مشغلہ بنائے رکھیں گے؟
کب تک پیارے اسلامی بھائیوں ہم جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک غیبتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کرتے رہیں گے؟ کب تک گانے سنتے رہیں گے؟ کب تک پیارے اسلامی بھائیوں ہم نمازوں کو قضا کریں گے؟ کب تک ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کریں گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا دل نہیں گھبراتا؟ کیوں ہم بور نہیں ہو جاتے؟ آج پیارے اسلامی بھائیوں ہم کوئی بھی کام کر لیں 2-3 گھنٹے تک اگر ہم کوئی بھی کام لگاتار کر لیتے ہیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا پیارے اسلامی بھائیوں ہم گناہ کرتے کرتے ابھی تک بور نہیں ہوئے؟ ابھی تک پریشان نہیں ہوئے؟ ہمارا دل نہیں گھبرا رہا کہ میرا بنے گا کیا؟ اگر قیامت کی دن میرا رب عز و جل نے میرا حساب لے لیا، میری نمازوں کے تعلق سے میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ تیری سنتوں پہ چلتا میری روح جب نکلتا، تیری سنتوں پہ چلتا میری روح جب کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کی قبر میں اتارنا نہیں اتارے نہیں جانا ہے؟ آج جس طرح ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتے داروں کو اندھیری قبر میں سنا کر آ رہے ہیں، کیا ہمیں نہیں لانا جائے گا؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں وہ ہمارا بڑا دوست جو کہ ابھی جب جوان تھا، جس نے ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم نہیں رکھا تھا، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ہاں اس کی شادی تو ہو گئی تھی لیکن ابھی 25 سال ہوئے تھے اس کی شادی کو، ارے اس کی عمر ہی کیا تھی؟ ابھی تو وہ 35 سال کا تھا، ابھی تو اس کی عمر سے 30 سال تھی۔ ارے کیا ہوا جب وہ سنا کو اپنے گھر سے جب نکلا کاروبار کرنے کے لیے، راستے میں وہ اپنی بائک سے جا رہا تھا، راستے میں کسی کار نے اس کو آن لیا اور اس کو سائڈ لگا دی، جناب اس کا انتقال ہو گیا، میرے فلاں رشتے دار وہ فلاں نہر پر جو ہے وہ نہانے کے لیے گئے لیکن وہ ڈوب کر مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب میرے فلاں عزیز جو ہے وہ جب رات کو سوئے تو صبح کو اٹھ نہیں پائے، صبح کو نہیں اٹھ پائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے چچا صاحب بھائی کی شادی ہونے والی تھی، صبح کو اس کی دلہن کرانے والی تھی، صبح کو وہ دلہا بننے والا تھا، جناب کیا ہوا؟ صبح کو جب اس کو دلہا بنانے کے لیے، نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے جب صبح گیا تو سب حیران رہ گئے کہ دولہا میاں جب رات کو سوئے تھے اب صبح کو اٹھ نہیں پائے۔ کیا پیارے اسلامی بھائیوں ہم دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور پھر بھی ہم اپنی قبر سے، اپنی آخرت سے بننا وہ چیز چلاتے ہیں۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے اگرچہ قبر کو بھلا دیا ہے لیکن پیارے اسلامی بھائیوں قبر نے ہمیں نہیں بھلایا۔ کبھی روزانہ پیارے اسلامی بھائیوں 5 مرتبہ ندا دیتی ہے، کیا ندا دیتی ہے؟ آئیے سماعت کیجیے، حضرت سیدنا فقی ابو الحسن القندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا دیتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ کھانے کھاتا ہے، عنقریب میرے پیٹ میں آ کر مجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر رہے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے عنقریب مجھ میں غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے عنقریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن ہوگی مجھ کو وحشت بڑی، میرے اندر تو لینا آئے گا، خام کر احمال لینا آئے گا، تیرا من تیرا ہنر بہتا گیا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کی پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مان